اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سچے خواب کی نشانی کیا ہوتی ہے، کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کن خوابوں کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور وہ کون سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو کہ شیاطین کی شرارت ہوتے ہیں۔ دوستو، خواب کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس لیے خواب کا انکار کر دینا اور سرے ہی سے اس کے وجود سے مکر جانا قرآن کا انکار کہلاتا ہے اور اس کو علماء اکرام کفر کے زمرے میں لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنویں سے پانی نکالنے والے خواب کا منظر، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سچے خواب کی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد آپ کا خواب کے متعلق بہت قسم کا ابہام دور ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آئے روز آپ طرح طرح کے جو خواب دیکھتے ہیں وہ اچھے خواب ہیں، برے خواب ہیں، یا ان کی تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کنویں پر پایا جس پر ڈول بھی موجود تھا، میں نے اس ڈول سے جتنا خدا نے چاہا پانی کھینچا، پھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، مگر ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، خدا اسے معاف فرمائے گا۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا تو اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ میں نے لوگوں میں کوئی اتنا طاقتور اور ماہر نہیں دیکھا جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی کھینچا ہو۔ انہوں نے کثرت سے پانی نکالا تو لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے آرام کی جگہ لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3682۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں سے پانی نکالنے سے دین کی خدمت اور دین کی اشاعت مراد لی ہے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلایا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے، پھر سیدنا عمر فاروق نے۔ اس سے ایک بات تو اجاگر ہوتی ہے کہ اسی ترتیب سے یہ خلفاء ہوں گے۔ نیز سیدنا ابوبکر صدیق کی حکومت کا زمانہ تھوڑا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دورانیہ طویل تھا۔ ان کے دور میں اسلامی افواج نے بڑے علاقے فتح کیے، بیت المقدس اور دیگر دور دراز مقامات تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالنے سے مراد ہے اسلام کی خدمت کریں گے۔ کنویں سے مراد اسلام ہے اور پانی نکالنے سے مراد اپنی ہمت کے مطابق دین حنیف کی خدمت کرنا ہے۔ نیز جس طرح پانی نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طرح یہ دین کی خدمت انسانیت کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سے زمین میں سبزہ اور ہریالی آتی ہے جس سے انسان اور حیوان سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح پانی برستا ہے تو مردہ زمین آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح اسلام کی خدمت کرنے سے دل کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ ایک محل کے قریب ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب بیان فرما رہے تھے تو وہیں پر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کہنے لگے کہ اے عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ پر میں غیرت کرتا؟ خواب میں کسی کو وضو کرتے دیکھو تو اس سے اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کام پورا ہوگا۔
اس واقعے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ان کی غیرت کا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی احساس تھا۔ مزید برآں ان کے بارے میں پہلے ہی سے پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ رب تعالیٰ نے جنت میں ان کا محل تیار کروا دیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سچے خواب کی نشانی کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نیک خواب اور مبشرات کو بھی مسلمانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ و سبب بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک و مقرب بندوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی ہدایت کے لیے خوابوں اور بشارت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ پہلے ہدایت انبیاء پر وحی کی صورت میں فرشتے لاتے تھے۔ اللہ کا وہ کلام کامل و اکمل اور قطعی و حتمی ہدایت ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب خوابوں اور بشارتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب جو سحری کے وقت رات کے پچھلے پہر کو آتے ہیں وہ دیگر خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی کہ جو کوئی اچھا اور نیک خواب دیکھے وہ اس پر خوش ہو۔ مسلم شریف کی کتاب الرؤیا میں اس حدیث کا نمبر 1772 ہے۔ خواتین و حضرات، سنن ابن ماجہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اگر اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو جس سے مناسب سمجھے بیان کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ کے حضور پناہ مانگے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں خواب دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ کلمات بتائے کہ اگر برا خواب دیکھو اور ڈرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ پاک اس کے شر اور خوف سے تمہیں پناہ دے گا۔ اگر خواب کا کوئی وجود نہ ہوتا اور اس کے اچھے برے اثرات مرتب نہ ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے خواب کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے آداب بیان کیے اور خواب کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سچا اور نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ دوسری قسم آدمی اپنے نفس ہی سے گفتگو کرے۔ تیسری قسم شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔ غرض یہ کہ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارتیں ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا خواب تحدیث النفس یعنی منتشر خیالی ہوتا ہے، جیسا آپ نے دیکھا کہ اچانک آپ عورت بن گئے، یک لخت دیکھا ہوا سر یا کٹا ہوا سر، تھوڑی دیر کے بعد آپ شیر بن گئے، یا پھر دیکھا کہ پانی میں گر گئے ہیں یا ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ خوابوں کو منتشر الخیالی کہتے ہیں، ان کی کوئی تعویل اور تعبیر نہیں ہوگی۔ تو خوابوں کی حقیقت اور خوابوں کی سچائی کے متعلق یہ چند ایسے واقعات اور احادیث شریف تھی جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا بے حد ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کوئی مسلمان بہت بڑی مصیبت سے باہر نکل آئے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ یوٹیوب کی دنیا کے سب سے بڑے اسلامی چینل جس کے اوپر آپ کو روزمرہ کے مسائل کا اسلامی حل بتایا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی سے۔ اس ویڈیو کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کے بارے میں کوئی حل دریافت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا کامنٹ ضرور کیجئے، ہم آپ کے اس مسئلے کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی سے اس کا جواب آپ کو دینے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنی ویڈیوز کے اس سلسلے کے ذریعے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے۔
ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے بہترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔